بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا، الا دابۃ الارض، مگر ایک دیمک کے کیڑے نے، تأکل من سأتہ، وہ سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا، فلما خر، سو جب وہ گر پڑے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تب جنات پر واضح ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ کل کے درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ان کی کچھ فضیلتیں بیان ہوئی تھیں کہ ہوا ان کے تابع تھی، تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہتا تھا، اور جنات وغیرہ آپ کے حکم کے تابع تھے، ان سے آپ کام کرواتے تھے، عمارتیں بنوانے کا، حوض جیسے پیالے بنوانے کا، بڑی بڑی ہانڈیاں بنانے کا۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کو حکم جاری کیا، موت کا جب حکم جاری کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر میں آپ مصروف تھے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کا تعمیراتی کام شروع کیا، اور کچھ کام رہ گیا، داؤد علیہ السلام فوت ہو گئے، تو بقیہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروایا، اور اس مسجدوں میں مزدوری کا، مستری کا، پتھر لانے کا جتنا بھی کام تھا وہ جنات کے سپرد تھا۔ جنات جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کا کام جاری تھا، اور جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ صحابی ہے، موت ہر ایک پر آنی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ علی الاطلاق ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے، نفس کہتے ہیں سانس لینے والی چیز، ہر سانس لینے والے، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، اور اس میں کوئی بھی زیرو چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا، عام لوگوں اور انبیاء کی موت میں فرق صرف یہ ہے کہ انبیاء کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر پہلے مطلع کرتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، وقت قریب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختار عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنے کا یا آخرت میں رہنے کا، تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ تو بندے سے مراد خود جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ میں دنیا میں رہوں تو مجھے زندگی دے دی جائے گی، اور آخرت میں چلا جاؤں تو میں نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ تو موت ہر ایک پر آنی ہے، مرنا ہر ایک نے ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضور علیہ السلام کی وفات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جتنے رسول آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو فرشتے نے آ کر پہلے بتلایا، تو سلیمان علیہ السلام نے مسجد کا کچھ کام رہتا تھا،
اور انہیں معلوم تھا کہ یہ جنات سارے سرکش ہیں، یہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں مر گیا ہوں، دنیا سے چلا گیا، تو انہوں نے کام نہیں کرنا اور مسجد کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کرنی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک کمرہ بنایا شیشے کا اور اس میں کھڑے ہو گئے اور جنات کو حکم دے دیا کہ کام کرو۔ اور سلیمان علیہ السلام کا یہ معمول بھی تھا عبادت کا، اچانک ایسا نہیں ہوا بلکہ معمول تھا کہ وہ آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بہت لمبی لمبی آپ رکعات پڑھتے تھے، لمبے لمبے وظائف پڑھتے تھے۔ تو اس لیے جنات کے لیے یہ کوئی چیز اجنبی نہیں تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام کا پہلے عمل بھی ایسا تھا، وہ دیکھتے رہے تھے۔ پورے کام کا نقشہ بتا دیا، جنات کو یہ کام یوں کرنا ہے، پورے کام سمجھا دیا، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جا کر اپنے اس کمرے میں جو انہوں نے بنایا تھا لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے ہو گئے، گویا وہ اپنی عبادت کے اندر مشغول ہیں اور جنات کام کر رہے ہیں۔ جب پورا کام مکمل ہوا تو اللہ فرماتے ہیں ما دلہم علی موتہ، وہ جتنے بھی جنات تھے ان کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہیں چلا کہ یہ فوت ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کیا کرتے ہیں بھائی، غیب جانتے ہیں، اور بہت سارے مداری بیٹھ جاتے ہیں ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے پاس موکلات ہیں، موکل ہیں، وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتے ہیں، وہ غیب جانتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جنات ایک لطیف مخلوق ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ان کا مواصلات کا نظام بڑا تیز ہے، یہ دوڑتے چلتے بڑے تیز ہیں، خبر رسانی کا ان کا جو ذرائع ہیں وہ انسانوں سے زیادہ تیز ہیں، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، جس بستی میں کوئی ایسا کام ہوا ہو تو وہاں پر پہنچ کر پوچھ لیتے ہیں، اور اکثر جھوٹ ہی ہوتا ہے جو وہ بتاتے ہیں، اکثر جھوٹ ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ بات سچی ہوتی ہے، تو اس میں ان کے غیب کی بات نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فلاں کے پاس جن ہے اس سے جا کر حساب کروا دو تو وہ بتا دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا ما دلہم علی موتہ، جنات کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا کوئی پتہ نہیں چلا، حالانکہ سامنے کھڑے ہیں۔ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، مگر وہ ایک گھن کا کیڑا، دیمک کا کیڑا، وہ اس لاٹھی جس پر سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، منسا لاٹھی کو کہتے ہیں حبشی زبان میں، عربی میں تو عصا کہتے ہیں، حبشی زبان میں منسا کہتے ہیں، تو اسی لفظ کو قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ تو اس جس لاٹھی کے سہارے پہ سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اس کو نیچے سے دیمک نے چاٹنا کاٹنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ ادھر مسجد کا کام مکمل ہوا، ادھر دیمک نے بھی اپنا کام مکمل کر دیا، لاٹھی ٹوٹ گئی۔ فلما خر، سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے۔ تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، جنوں پر تب واضح ہوا کہ یہ تو پتہ نہیں کب کے فوت ہوئے کھڑے ہیں۔ تو ان لو کانوا یعلمون الغیب، جنوں نے حسرت سے، افسوس سے یہ کہا ہائے کاش کہ ہم غیب جانتے، ہائے کاش کہ ہم غیب جانتے۔ خود جنوں کا بیان ہے، ہم غیب نہیں جانتے تھے تو اتنا عرصہ پتہ نہیں کب کے فوت ہوئے ہیں، ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہے، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم پہلے یہاں سے بھاگ جاتے۔ تو جنہوں نے خود اپنی غیب کی نفی کی کہ ہمیں کوئی علم غیب کا نہیں ہے۔ ان لو کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ ہم غیب جانتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، اس مصیبت سے تو ہم نکل جاتے، اس مصیبت میں نہ پڑے رہتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، نہ پیغمبر، نہ جن، نہ فرشتہ، نہ ہی کوئی اور، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔